اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ الاکرام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ بل العبادۃ کثرت التعقل فی امر اللہ۔ ہمارے محترم ناظرین و مخاطبین حضرات، یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا تاریخ معصومین اورل ویکیپیڈیا عنوان کے تحت یا 14 معصومین وکی تاریخ عنوان کے تحت، یہ رفتہ رفتہ اپنے آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہا ہے اور 14 قسطوں میں سے یہ 13ویں کڑی ہے، 13ویں قسط ہے، جو سفینۃ النجات کلچرل اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام شروع کیا گیا۔ پروردگار عالم اس ٹرسٹ کے چلانے والوں اور اس طرح کے پروگراموں کو ریکارڈ کرنے والوں اور اس کو دنیا اسلام کے حوالے کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خداوند عالم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کی محبتیں ہیں جو میزبانوں کو حوصلہ بخش رہی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمیں جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے وہ دنیائے اسلام اور عالم تشیع کے 11ویں رہبر ہیں، یعنی 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام 13ویں معصوم ہیں، رسول اکرم کے 11ویں نمائندے اور جانشین امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ان کا آج ہمیں کچھ تذکرہ کرنا ہے اور آپ کی مختصر سوانح حیات پیش کرنی ہے۔ آپ کا نام نامی اسم مبارک حسن ابن علی تھا اور آپ کی کنیت جو حقیقی کنیت ہے، واقعی کنیت ہے، جو زیادہ شہرت رکھتی ہے، وہ ہے ابو محمد، کیونکہ آپ کے فرزند اور ہمارے زمانے کے امام، آخری امام کا نام رسول خدا کے نام سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس عنوان کے تحت آپ کو ابو محمد کہا جاتا ہے، جس امام کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ قسط میں کریں گے۔ لیکن 2 کنیت آپ کی اور بھی بتائی جاتی ہے، کتابوں میں تحریر ہے۔ ایک کنیت ابو الحجت ہے اور ایک ابو القائم۔ یہ دونوں کنیتیں بھی آخری امام کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کر کے اور مد نظر رکھتے ہوئے امام کو دی گئی ہے اور امام اس کنیت سے مخاطب کیے جاتے رہے ہیں، کیونکہ امام حسن عسکری کے زمانے میں بہت شدت کے ساتھ زمینہ ہموار کیا جا رہا تھا۔ اللہ کی آخری حجت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے، لہٰذا اور مہدویت کا، کیونکہ دوسری طرف بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے تھے، امام کے پہلے بھی کر چکے تھے، امام حسن عسکری سے پہلے اور امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی بعض نے دعویٰ کیا تھا۔ اب وہ جو مہدی ہوگا، رسول اکرم کا آخری جانشین، 12واں نائب، وہ حجت خدا ہوگا، اس کا لقب اور اس کا نام قائم بھی ہوگا۔ یہ چیزیں فریقین کی کتابوں میں موجود تھیں اور اس زمانے کے لوگوں کے زبان زد تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ کو ابو محمد کے ساتھ ساتھ ابو الحجت اور ابو القائم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ 2 نام حجت اور قائم جو ہمارے زمانے کے امام کا، یعنی آپ کے ہونے والے فرزند کا نام تھا۔ بہرحال آپ کے القاب کئی مشہور ہیں، جن میں ایسے ہم ان القاب کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہادی بھی کہا جاتا تھا، نقی بھی کہا جاتا تھا، صامت کہا جاتا تھا، خالص کہا جاتا تھا، آپ کو عسکری کہا جاتا تھا، آپ کو اور آپ کے والد کو دونوں کو البتہ عسکری کہا جاتا تھا، مگر آپ خود عسکری کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، چونکہ عسکر کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں
اور کیونکہ سامرہ میں جب آپ کو آپ کے والد محترم کے ساتھ یعنی 10ویں امام کے ساتھ بلایا گیا ہے اور سامرہ میں رکھا گیا ہے نظر بند کر کے اس طریقے سے کہ اپنے چاہنے والوں سے زیادہ مل نہ پائیں خلافت بنی عباسی کے زمانے میں، تو اس جگہ پر تھے، اس شہر میں، اس علاقے میں قیام تھا کہ جو فوجی چھاونی ہوا کرتی تھی، لشکروں کا اڈا ہوا کرتا تھا، مرکز ہوا کرتا تھا رہنے کی جگہ، اس وجہ سے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک عسکری رقب بھی آپ کو گزشتہ ائمہ اور رسول اکرم کے ذریعے سے ملا تھا اور دیا جا چکا تھا، لیکن زیادہ شہرت جو ہے وہ اسی بات کی ہے کہ چونکہ اس شہر میں رہتے تھے لہٰذا آپ کو اور آپ کے والد کو دونوں کو عسکریین کہا جاتا ہے، اور آپ کے حرم کو بھی عسکریین کہا جاتا ہے، چونکہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری اس جگہ ایک ساتھ دفن ہے سامرہ میں۔ بہرحال یہ آپ کے القاب تھے۔ ان القاب میں سے ایک لقب آپ کا ابن الرضا بھی ہے۔ ابن الرضا امام رضا کے فرزند امام محمد تقی کو بھی کہا جاتا تھا، امام علی نقی کو بھی کہا جاتا تھا، اور امام حسن عسکری کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم کو جو طعنہ دشمنوں کی طرف سے دیا گیا تھا، طعنہ ابتر، امام رضا علیہ السلام کو بھی وہی طعنہ دیا گیا تھا، اور چونکہ امام محمد تقی کی ولادت نسبتاً تاخیر سے ہوئی تھی، امام رضا اپنی زندگی کے ادھیڑ عمر کو تقریباً گزار چکے تھے، اس وقت جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں شکوک و شبہات بھی خلفائے بنی عباس کے کارندوں کی طرف سے ایجاد کیے جاتے ہیں، دشمنان اہل بیت کی طرف سے، کہ امام محمد تقی امام کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ سب تفصیلی گفتگو ہے جو اس کے پہلے میں کچھ قسطوں میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اب ہمارے اماموں نے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ یکے بعد دیگرے اپنے کو ابن الرضا کے نام سے خطاب کرواتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ امام رضا کے بیٹوں کا تذکرہ ہو اور یہ نام مشہور ہوتا چلا جائے۔ بہرحال، اور اسی کی ایک کڑی وہ بھی ہے کہ جو موسیٰ مبارکہ جو نویں امام کے بیٹے تھے، جن کی قبر چہلہ اختران قم میں ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ رضوی سادات اپنے کو رضوی لکھتے ہیں، جبکہ امام متقی کے وہ بیٹے تھے، اس کا بھی ایک پس منظر یہی ہے کہ رضوی نام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے امام کی اولاد کے عنوان سے۔ بہرحال تو ابن الرضا آپ کا ایک لقب تھا۔ آپ کے والد محترم جیسا کہ میں نے اشارہ کیا دنیا تشیع کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام تھے، جن کو 42 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ کی والدہ بڑی پاکیزہ اور مقدس خاتون تھیں۔ بہرحال امام کی زوجہ بھی تھیں اور امام کی ماں بھی تھیں، تو وہ تقدس ان کے یہاں پایا جانا لازمی بھی ہے۔ معصوم کی ماں، معصوم کی شریک حیات، جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ قسط میں کیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب سلیل خاتون، ان کا نام حدیث اور حدیثہ، یا بعض کتابوں میں سوسن بھی ذکر ہوا، ایک ہی ذات کے 3 نام، الگ الگ 3 یا 4 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ القاب بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک نام ہے اور باقی القاب۔ بہرحال سلیل خاتون، حدیث یا حدیثہ اور سوسن، یہ 4 نام کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ کے لیے۔ اور امام کی ولادت جو ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ آپ کا اصل وطن مدینہ منورہ تھا، اور مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری کو ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ بھی کم شہرت نہیں رکھتی ہے، وہ 10 ربیع الثانی کی ہے۔ 8 یا 10 ربیع الثانی کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، 232 ہجری ہے۔ سن ولادت کو بھی لے کر کے ایک روایت آئی ہے 231 ہجری کی، لیکن 233 کی بھی آئی ہے، لیکن 232 کی زیادہ مشہور ہے۔ 232 ہجری میں آپ کی ولادت مدینہ میں واقع ہوتی ہے، اور آپ کی شہادت جو ہے وہ سن 260 ہجری میں 8 ربیع الاول کو واقع ہوئی۔ بہرحال اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو کل عمر ہے وہ 28 سال نکل کر کے آتی ہے۔ 232 میں ولادت ہے، 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ 260 یہ وہی سال ہے کہ جس سال ہمارے 12ویں امام مہدی و آخر الزماں کی غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔
5 साल के जब इमाम थे। 255 में वलादत होती है आखिरी इमाम की, और 260 में इमाम हसन अस्करी की शहादत होती है। इमाम हसन अस्करी की शहादत के साथ साथ आखिरी इमाम 12वें इमाम की ग़ैबत सुग़रा का दौर शुरू हो जाता है, जो 69 साल तक चलता है, 329 हिजरी तक। और बहरहाल अगर देखा जाए तो आपकी इमामत की जो उम्र बनती है, मुद्दत इमामत, वो 6 साल है, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातो वस्सलाम 42 साल की उम्र में सन 254 हिजरी में शहीद कर दिए जाते हैं मोतमद अब्बासी के हाथों, मोतज़ अब्बासी के दौर में। 254 हिजरी में 10वें इमाम की शहादत होती है, तो 254 से लेकर 260 हिजरी तक 6 साल हमारे 11वें इमाम की इमामत का दौर है। आपने इमामत के दौर में, अपनी इमामत के ज़माने में 3 हुक्काम बनी अब्बास का दौर देखा था। सबसे पहला हाकिम जो आपके इमामत के ज़माने में था, उसका नाम है मोतज़ अब्बासी। मोतज़ वही है कि जिसके दौर में आपके वालिद शहीद किए गए, मैंने पहले भी जिक्र किया, और उसके हुक्म से अलबत्ता मोतमद अब्बासी ने शहीद किया था 10वें इमाम को। उसके बाद बीच में बहुत मुख्तसर अरसे के लिए जो है वो मुहतदी, ये जो है वो खलीफा बनता है, और फिर उसके बाद खिलाफत जो शुरू होती है वो मोतमद अब्बासी की शुरू होती है। मोतमद अब्बासी वो खलीफा है कि इसके पहले वाले किस्म में मैंने इशारा किया, इस चीज़ को पेश किया कि अकेला खलीफा अब्बासी है कि जिसने 2 इमाम को, अकेला ज़ालिम बादशाह है जिसने 2 इमामों को शहीद किया है। मोतज़ के दौर में मोतमद अब्बासी ने इमाम अली नक़ी, इमाम हादी अलैहिस्सलाम को शहीद किया, और ख़ुद अपनी खिलाफत के दौर में 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को शहीद करता है। ये तो सिलसिला आपकी कुन्नियत और आपका लक़ब, आपके ज़ौजा और वालिद व वालिदा वगैरह का रहा। एक मुख्तसर सिलसिला, एक हल्का सा खाका, इसकी तफसील जो है वो पेश नहीं की जा सकती है। अहले नज़र तफसीली किताबों में मुतालिया कर सकते हैं। अब हम ख़ास वाक़यात की तरफ अगर आते हैं तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगरचे 28 साल पर मुश्तमिल है, मगर इन 28 बरसों में आपने दीगर तमाम अइम्मा के तरीके से बड़ी बाबरकत हयात तय्यबा गुजारी है, और बहुत से इल्मी और दीनी कारनामे आपने समाजी और सियासी कारनामे अंजाम दिए हैं। अलबत्ता सियासी से मुराद इस्लामी सियासत अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आपने इस तरीके के सारे उमूर अंजाम दिए हैं। बहुत पुरमाना और पुरमहतवा ज़िंदगी गुजरी है। आपकी अगर ख़ास वाक़यात, आपकी ज़िंदगी के ख़ास वाक़यात और हालात को देखा जाए तो उसमें जिस रुख पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, ज़्यादा अहमियत की हामिल आपकी ज़िंदगी की जो चीज़ है वो है आपके इल्मी कारनामे। अब ज़ाहिर सी बात है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वतन है मदीना, और आप 1 साल के थे उस वक्त समर्रा बुला लिए गए, और ज़िंदगी की आखिरी सांस आपने समर्रा में गुजारी। एक अरसा समर्रा में रहे। समर्रा बगदाद से नज़दीक वो जगह है कि जो मरकज़ खिलाफत के बिल्कुल मुत्तसिल इलाक़ों में शुमार होता है। बगदाद मरकज़ है, बल्कि उसी के मुज़ाफ़ात में आप कह सकते हैं, गोया नज़रबंद हैं, तहत नज़र हैं। तो इमाम कोई ऐसी एक्टिविटी और ऐसी फ़ालियत अलल-ऐलान नहीं कर सकते थे कि जिससे हुकूमत को, उस वक्त की गवर्नमेंट को मुस्तक़ीमन और डायरेक्टली एक बहाना मिल जाता है इमाम को कत्ल करने का। वो तो दरपे थे, बहाने के तलाश में थे। अब इमाम को अपना असर भी ज़ाहिर करना है, अपनी खिदमतें भी अंजाम देनी हैं, उस फरीज़े को अंजाम देना है जिसके लिए आए हैं, और हालात का तकाज़ा ये है कि इमाम उस तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते, खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान अपने फरीज़े को अदा नहीं कर सकते कि जो उनके दिल की अपनी ख्वाहिश रही होगी। लिहाजा समाजी और सियासी उमूर जो है वो बहुत ना के बराबर, बहुत महदूद करते हुए इल्मी कारनामों पे इमाम ने ज़्यादा जोर दिया। हालांकि इल्मी कारनामों में भी दुश्वारी का सामना होता था, क्योंकि जो लोग इमाम से राबता करते थे, इमाम के सामने ज़ान व अदब तय करते थे, शागिर्द बनते थे या असहाब में शुमार होते थे,
وہ خود مشکلات سے روبرو ہوتے تھے، لیکن بہرحال ان مشکل حالات میں بھی امام نے جو سب سے اہم کام انجام دیا ہے وہ علمی میدان میں اپنی فعالیتوں کو بروئے کار لانا اور فعالیتوں کو آگے بڑھانا اور علم کے گوشوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ چنانچہ علم کلام میں امام نے بے انتہا کارنامے انجام دیے ہیں، جو اللہ کی جسمانیات کو لے کر کے، اللہ جسم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اور اس کو لے کر کے بہت بحثیں چھڑی ہوئی تھیں، یا وہ جو بحث اس کے پہلے سے چلی آ رہی تھی 8ویں امام کے دور سے، قرآن کو لے کر کے، محنت قرآن کا جو واقعہ تھا مامون اور متوکل وغیرہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، وہ والا واقعہ کہ قرآن جو ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے، اس طریقے کے دوسرے اللہ سے مشابہ جو چیزیں کی جا رہی تھیں، مشبہہ فرقے وغیرہ کے، یہ سب چیزیں امام کے زمانے میں علم کلام میں سے ریلیٹڈ باتیں جو چل رہی تھی، اس میں امام نے علمی استدلالات کے ذریعے سے کچھ باتوں کو سمجھایا اپنے چاہنے والوں کو، اور کچھ باتیں وہ تھیں کہ جہاں پر بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لا حاصل بحثیں تھیں مگر اللہ کے اور قرآن کے نام پہ کی جا رہی تھی، ان بحثوں سے امام نے اپنے چاہنے والوں کو دور رہنے کی تاکید کی، جیسا کہ اس کے پہلے 10ویں امام اور 8ویں امام کے سلسلے میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے فقہ کے میدان میں امام نے وہ جو ایک پورا کتاب خانہ فقہ کا، پوری لائبریری فقہ کے، علم فقہ کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ذریعے سے سجائی گئی تھی دنیا علم میں، دنیا علم و شریعت میں، اس کو استحکام بخشا ہے 28 سال کی مختصر عمر میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ اور فقہ جو چھٹے امام کے بعد بھی، چونکہ ان کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی فقہی جو فرقے تھے ہمارے بھائیوں کے 4 بڑے فرقے، وہ اپنی عملیات، اپنی فعالیتیں، اپنے اعمال، اپنی ایکٹیویٹیز انجام دے رہے ہیں۔ اب ایسے میں فقہ جعفری کو ایک اسٹرانگ، ایک مضبوط قائد چاہیے، تاکہ وہ جو پلیٹ فارم فقہ جعفری یا مکتب جعفری کے عنوان سے 5ویں اور چھٹے امام نے اتنی صحبتوں سے آمادہ کیا تھا، وہ ختم نہ ہونے پائے، تو ان کے بعد کے ائمہ نے اس کو جاری رکھا۔ بالخصوص امام حسن عسکری نے فقہ کے میدان میں نہ صرف یہ کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے ذریعے سے ایجاد کردہ، بیان کردہ مطالب کی تائید میں مطالب پیش کیے، بلکہ خود فتح باب کیا ہے، بلکہ فتح ابواب کیا ہے فقہ کے میدان میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو جن القاب سے یاد کیا گیا، ان القاب میں ایک لقب آپ کا فقیہ بھی تھا، حالانکہ ہمارے سارے امام فقیہ تھے، مگر جس پرآشوب اور تقیہ کے دور میں فقہ محمدی کو امام حسن عسکری نے استوار کیا ہے، استحکام بخشا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو خصوصی طور پر فقیہ کا نام دیا گیا، فقیہ کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ اسی طریقے سے امام حسن عسکری کی زندگی کا علمی اعتبار سے جو گوشہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور مشہور ہوا ہے، وہ ہے تفسیری میدان۔ امام حسن عسکری علیہ السلام تمام ائمہ مفسر قرآن تھے، لیکن امیر المومنین کے بعد خصوصی طور پر جس امام کو مفسر قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ امام حسن عسکری ہیں۔ اور ہمارے سارے اماموں نے تفسیری مطالب پیش کیے ہیں، جس کی ابتدا حضرت علی نے کی تھی، وہ سلسلہ 10ویں امام تک چلتا رہا، لیکن ایک مستقل کتاب علم تفسیر میں جس امام کی طرف منسوب ہے، وہ ہمارے 11ویں امام ہیں، اور تفسیر امام حسن عسکری کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب ہے، جس میں قرآن مجید کی بہت سی آیات کی شان نزول ہے، اور قرآن سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہو سکتی ہیں اہم ترین، وہ ساری بحوث اس کتاب میں موجود ہیں، جس کتاب کو تفسیر امام حسن عسکری کہا جاتا ہے۔ اور یہ تفسیر کا جو امام حسن عسکری کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ امام نے اپنے شاگرد کو آمادہ کر کے، تیار کر کے دنیا کے الگ الگ گوشوں میں بھیجا۔ اب اسی زمانے میں قرآن کی بحثوں کا چونکہ ایک چلن تھا، ایک دور چلا ہوا تھا، اب وہاں مثبت
راستے پہ آگے بڑھنے والے لوگ بھی تھے، منفی راستے پہ آگے بڑھنے والے لوگ بھی تھے، قرآن کو اپنی اپنی عقل سے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی تھے۔ حالانکہ قرآن کو معلمین قرآن، وارثین قرآن، صاحبان قرآن کی مدد کے بغیر سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے، لیکن بہرحال ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ امام حسن عسکری کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس کا نام تھا، اب یہ اس واقعے سے محسوس کہ صرف ایگزامپل ہے، مثال ہے، ایسے واقعات اور بھی موجود ہیں کہ امام حسن عسکری نے قرآنی مطالب کو کس طریقے سے استحکام بخشا ہے، ٹھوس بنایا اور مضبوطی عطا کی ہے۔ ایک مثال پیش کر رہا ہوں، امام حسن عسکری کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے اور صحیح واقعہ ہے، اتنی شہرت رکھتا ہے کہ اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا عالم تھا جو اپنے کو بہت بڑا ملا سمجھتا تھا اور اس کے علم کے دور دور تک چرچے تھے، اس کا نام تھا اسحاق کندی۔ اسحاق کندی نام کا عالم، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن مجید میں کچھ متضاد بحثیں بھی ہیں، تناقض بھی پایا جاتا ہے، قرآن کی ایک آیت کسی دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، کہیں کچھ کہا گیا ہے اور اس کے برخلاف کہیں کچھ کہا گیا ہے۔ یہ دعویٰ اس کا جو تھا یہ چرچا میں آ گیا، اس کی ہر طرف چرچا ہونے لگی، اس کا ذکر ہونے لگا، شہرت پانے لگی، بحثیں ہونے لگی۔ اب اس کو دلیل کے طور پہ مکتوب لوگوں کے سامنے ایک مسودہ پیش کرنا تھا کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ دلیلیں دیتا ہوا، مثالیں دیتے ہوئے، قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس نے ایک کتاب تحریر کی تھی، اس کتاب کا نام تھا تناقض القرآن۔ قرآن کے متناقضات کو پیش کر رہا تھا، جو آپس میں ٹکراتی تھی بحثیں آیتیں، اس کو پیش کر رہا تھا۔ کتاب تقریباً مکمل کر چکا تھا، منظر عام پر آنے والی تھی، سامنے آنے والی تھی، کہ جلسے درس میں بیٹھا ہوا اس کا ذکر کر رہا تھا۔ امام تک یہ باتیں پہنچ چکی تھی۔ امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو، ایک شاگرد کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور آمادہ کرنے کے بعد امام نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، اس کی بحث میں جب شرکت کرو تو تنقیدی نگاہ سے بحث کرو، اور اس نے جب یہ بات امام کو بتائی تو امام نے یہ کہا کہ جا کر کے اپنے استاد سے کہنا۔ حالانکہ یہاں دو روایت ہے، ایک روایت یہ کہ وہ امام کے چاہنے والوں میں سے تھا اور امام نے سمجھا کے اس کو بھیجا تھا، دوسری روایت یہ بھی ہے کہ امام کے چاہنے والوں میں سے امام کے سمجھانے پہ گیا ہو یا نہ گیا ہو، بہرحال اسحاق کندی کا شاگرد تھا، اس کے جلسے درس پہ بیٹھتا تھا۔ اب چاہے امام کی تعلیم کے نتیجے میں بیٹھا ہو یا خود اس کا شاگرد ہو، مگر اس کے کلاس میں تھا، اور اس عنوان سے شاگردی کا لقب اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اسحاق کندی اپنے استاد کے سامنے جب اس نے تناقض قرآن کی بات چھیڑی، اور امام حسن عسکری سے شاگرد اس کا گفتگو کر چکا تھا، اور امام نے کہا تھا اب اگر وہ یہ بات چھیڑے تو کھڑے ہو کر کے اس کے کلاس میں تم سوال کرنا کہ یہ بتائیے کہ کیا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت کا جو مطلب آپ نے سمجھا ہو، اس کا جو خالق ہے، جو رائٹر ہے، جو کتاب بھیجنے والا ہے، نازل کرنے والا ہے، یعنی خدا کی بھی مراد یہی ہو جو آپ سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہو اور آپ کچھ اور سمجھے ہوں اس آیت سے، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جب اس نے کھڑے ہو کر کے کلاس میں یہ سوال کر لیا کہ کیا استاد یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ مراد متکلم نہ ہو، خدا ایک آیت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہے، دوسری آیت میں کچھ اور کہنا چاہتا ہے، اور آپ اس کو تناقض سمجھ رہے ہوں؟ تو جب وہ یہ کہتا ہے شاگرد، تو استاد یعنی اسحاق کندی کہتا ہے کہ یہ بتا کہ تجھے یہ بات کس نے بتائی، کس نے تعلیم دی ہے، سوال کس کا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سوال میرا ہے۔ اسحاق کندی کہتا ہے میں تیرا استاد ہوں، میں تیری سطح علمی سے باخبر ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ تیری فکر کہاں تک جا سکتی ہے، ہرگز یہ تیرا سوال نہیں ہو سکتا ہے، بتا کہ اصل اس سوال کا کرنے والا کون ہے جس نے تیرے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے استاد صحیح سمجھا اور اندازہ لگایا، یہ سوال ہمارا نہیں ہے، ہم نے آپ کی بات فرزند رسول امام حسن عسکری کے سامنے رکھی تھی، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا تیرے سوچنے میں اور خدا کے سوچنے میں فرق نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے آپ سے سوال کیا۔ فوراً وہ اپنی کتاب کو لیتا ہے، مسودے کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے بعد امام حسن عسکری کے سامنے آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول جو آپ نے فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا ہے، قطعاً اور یقینی طور پر اس بات کا احتمال دیا جا سکتا ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے، یعنی اس احتمال سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے
اور صاحب کتاب اور بالخصوص صاحب کتاب جب غیر بشر ہو، خالق بشر ہو، تو ہماری سوچ میں اور اس کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم کچھ اور سوچ سکتے ہیں، وہ کچھ اور مراد اس کی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی اس کتاب کو جلا دیتا ہوں تاکہ اس کتاب سے کوئی سوء استفادہ نہ کر سکے۔ اور اس نے اس پوری کتاب کو اپنی جلا دیا، پورے مسودے کو بڑی محنت سے اس نے اکٹھا کیا تھا، امام کے ایک سوال کے نتیجے میں اس نے جلا دیا۔ اور بعض روایت کے مطابق وہ بعد میں امام کے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں اور شاگردوں میں ہو گیا اور بڑی خدمتیں انجام دی ہیں امام کے مکتب کی۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ رہا ہے امام کے اخلاقیات کے اعتبار سے، اور امام کے کرامات و معجزات بھی کافی مشہور ہیں۔ معجزات و کرامات امام کے، اس میں بھی صرف ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جو معجزہ بھی ہے اور امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل بھی ہے۔ دلائل امامت میں سے بھی ہے، معجزات ہیں امام حسن عسکری میں سے بھی اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ روایت جو عرض کر رہا ہوں، یہ عالم اہل سنت، بہت بڑے عالم جن کو امام اہل سنت کا نام بھی دیا جاتا ہے، علامہ جامی کی روایت ہے، ان کی کتاب میں روایت موجود ہے، وہ تحریر کرتے ہیں علامہ جامی، البتہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے، لیکن بہرحال علامہ جامی نے بھی اس کو تحریر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے، یمن کا رہنے والا خوبصورت حسین شخص ہے، جوان ہے، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد امام حسن عسکری سے کے بارے معلوم کرتا ہے کہ یہاں دعویٰ امامت کس شخص نے کیا ہے اور کون امام ہے، اس کو بتایا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہوئے معلوم کرتے ہوئے بارگاہ امام حسن عسکری میں وارد ہوتا ہے، اور اس کے بعد انتظار کرنے لگتا ہے۔ جب امام حسن عسکری آتے ہیں تو ایک پتھر کا ٹکڑا ہے وہ امام کے حوالے کرتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر مہر امامت ثبت کیجئے، نقش امامت ثبت کیجئے۔ امام اس کے ہاتھ سے پتھر لیتے ہیں اور اس کے بعد مہر امامت ثبت کرتے ہیں، اور وہ پتھر وہ تھا کہ جس پہ اس کے پہلے کے 10 اماموں کی مہر ثبت تھی، اس کے پہلے کے اماموں کی۔ البتہ یہ 10 امام تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کی تصریح کتابوں میں نہیں ہے، مگر کتابوں میں یہ ہے کہ اس کے پہلے کے کئی اماموں کی مہر امامت ثبت تھی، نقش تھی پتھر کے اوپر۔ امام نے اس پہ نقش کیا اور پتھر پہ باقاعدہ نشان ابھر کے آ گیا، ویسے جیسے موم کو دبائیے تو موم پہ نقش ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ امام کی مہر امامت فوراً پتھر پہ ابھر کے سامنے آ گئی۔ ایک معجزہ بھی ہے کہ پتھر کو موم بنایا ہے دست امامت نے، معجزہ امامت سے پتھر موم بنا ہے۔ بہرحال نقش ابھر کے سامنے آ گیا۔ علامہ جامی تحریر کرتے ہیں، یہ اس خاتون کے خاندان سے تھا، اس خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ مجمع بن سلط لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور جس خاتون کے خاندان سے تھا اس خاتون کا نام جو ہے، اس کا جو لقب لکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے کہا جاتا تھا صاحبۃ الحساد، کنکڑیوں کی مالک، پتھر کی مالک۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ اصل میں وہی خاتون تھی، وہی عورت تھی کہ جس کے پاس اصل میں یہ پتھر تھا، اور وہ اماموں کے پاس جاتی تھی، اور اماموں کے پاس جانے کے بعد جو بھی کافی لمبی اور طولانی عمر اس نے پائی تھی، جو بھی امام ہوتا تھا، امامت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس جاتی تھی، امام ہو یا امامت کا دعویٰ کرے، دونوں کے پاس جاتی تھی، اور جانے کے بعد کہتی تھی کہ اس پتھر پر اپنے مہر امامت کو ثبت کر دیے، نقش اس پہ آپ نہ چھوڑ دیجیے۔ اب اگر کوئی نقش نہیں چھوڑ پاتا تھا، یہ کام نہیں انجام دے پاتا تھا، تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی تھی خاموشی سے، اور یہ سمجھ جاتی تھی اور لوگوں کو بتا دیتی تھی کہ یہ امام نہیں ہے۔ جو اپنی مہر امامت کو اس پتھر پہ ثبت کر دیتا تھا، اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہی امامت ہے، اور خود امام مانتی بھی تھی، اور جو لوگ اس کے رابطے میں تھے ان کو بتاتی بھی تھی۔ چنانچہ وہی پتھر اس خاتون کے خاندان کی یہ فرد لے کے آتی ہے، یعنی یہ آتا ہے لے کر کے، اور امام حسن عسکری کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اس سے بعد میں کہ کیا تو امام کو ملنے سے پہلے پہچانتا تھا، ملاقات سے پہلے امام کو جانتا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بزم میں آیا اور بیٹھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ آنے والا آئے جس کو امام کہا جاتا ہے تو ہم معلوم کریں، اور میں نے ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ امام کون ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آنے والا خوبصورت جوان بزم میں میرے سامنے آتا، اور آنے کے بعد کہتا ہے وہ حسن ابن علی العسکری جس کا تو انتظار کر رہا تھا، وہ یہی شخص ہے جس
جس کو تو امام کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، جس کا انتظار کر رہا ہے، وہ آ گیا۔ اور جب اس نوجوان نے مجھے بتایا تب میں نے ان کے سامنے پتھر پیش کیا اور انہوں نے نقش لگایا۔ اس روایت کا راوی ابو ہاشم ہے، جس کا نام ابو ہاشم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری سے سنا اپنے کانوں سے کہتے ہوئے کہ امام حسن عسکری اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھو یہ وہی شخص ہے جو امامت کو آزمانے کے لیے حجر اور پتھر لے کے آیا ہے تاکہ مہر امامت اس پتھر پہ ثبت کی جائے۔ وہ مہر امامت پر مشتمل پتھر کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے یہ جوان، یہ شخص جس کے اوپر میرے آباء و اجداد کی مہر امامت ثبت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے اور امام حسن عسکری جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہر پتھر پہ کئی اماموں کی مہر ثبت تھی۔ بہرحال تو یہ سلسلہ آپ کی امامت اور آپ کے کرامات و معجزات میں سے رہا ہے۔ خصوصیات میں سے امام کے اخلاقی خصوصیات ہیں، اجتماعی خصوصیات ہیں، فردی خصوصیات ہیں، بہت سے خصوصیات ہیں۔ سب کو آپ کے مخاطبین کے اور ناظرین کے مطالعے پر چھوڑتے ہوئے صرف اشارہ یہ کر دوں کہ امام اخلاقی اعتبار سے اتنے مقبول تھے، اتنا اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے تھے کہ حاکم وقت کو، حکام وقت کو امام سے ان کے اخلاق کی وجہ سے حسد ہونے لگا تھا۔ یعنی آپ سوچیں کہ انسان کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف لوگوں سے محبت سے پیش آ رہا ہے، یہ محبت بھی کسی کو اس اخلاق حسنہ کے مالک انسان کا دشمن بنا رہی ہے نا۔ اب چونکہ اخلاق کی وجہ سے لوگ امام تک کھچ کھچ کر کے آنے لگے تو دستگاہ خلافت یا حکومت کی جو کیبنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں امام سے حسد کرنے لگی، اور امام مسلسل تقیہ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ذرا سا لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں، لوگ امام کے پاس آنا جانا شروع کرتے ہیں کہ تقیہ کے حالات شروع، حتیٰ یہ ہے کہ اسماعیل کا بیان ہے کہ میں راوی ہے اسماعیل جو کہتا ہے کہ میں راستے سے اس راستے پہ بیٹھ گیا کہ جس راستے سے امام خلیفہ وقت کے ساتھ گزرنے والے تھے، اور بیٹھا ہوں ایک فقیر بن کر کے امام بھیک مانگنے کے لیے، تاکہ اس سائلی کے اور فقیری اور بھیک مانگنے کے بہانے سے امام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس طریقے کے واقعات ملتے ہیں۔ اب یہ اخلاق حسنہ امام کا اتنا زیادہ شہرت رکھتا تھا کہ امام کے لیے حتیٰ وہ 2 غلام کہ جو قید خانے میں، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو 6 سال ہیں امامت کے، اس میں سے 3 سال امام نے قید خانے میں گزارے ہیں۔ قید خانے میں جو 2 غلام معین کیے گئے تھے امام کو اذیت دینے کے لیے، اللہ اکبر، حاکم وقت کی طرف سے معین کیا گیا تھا، مامور کیا گیا تھا اس بات کے اوپر کہ امام کو اذیت دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، ٹارچر کیا جائے۔ وہ دونوں غلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے قید خانے میں اس بندے کو کیسا پایا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سوائے اس کے کچھ نہیں دیکھا کہ دن میں یہ روزہ رہتا تھا اور تلاوت قرآن کرتا تھا، اور رات کو جاگ کر عبادت بسر کرتا تھا۔ دن میں قرآن ہے، رات میں عبادت اور نماز ہے۔ یہ ان غلاموں نے گواہی دی کہ جو قید خانے میں امام کو اذیت دینے کے لیے رکھے گئے تھے، تکلیف پہنچانے کے لیے رکھے گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امام کی مقبولیت کا سبب بن رہی تھیں۔ امام کی مقبولیت اتنی بڑھتی گئی کہ لوگ کھچ کھچ کر کے امام کی طرف آتے چلے گئے، جبکہ تقیہ کا دور تھا۔ اب یہ حاکم کو برداشت نہ ہوا، 3 حاکم رہے، تینوں نے امام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اب تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں، مگر 2 حاکم اس کے پہلے، معتز اور معتدی، یہ اس اپنے مشن میں اور سازش میں ناکام ہو گئے۔ لیکن معتمد عباسی نے زہر کے ذریعے سے، جس میں نحریر نام کا ایک شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عامل رہا اس چیز کا، اس نے جو ہے وہ امام کو زہر دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا معتمد کے حکم سے۔ اور وہاں پر جب امام بھی زہر کی وجہ سے بستر حرارت پر آتے ہیں تو یہودی اور عیسائی جو ہے، یعنی غیر مسلم طبیبوں کو رکھا جاتا ہے جن سے مسلمانوں سے رابطہ نہ ہو، مسلمانوں کو کچھ کہہ نہ سکے، اور لوگوں سے ملنے جلنے نہیں دیا جاتا، تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے۔ اور یہ شور کیا گیا، افواہ اڑائی گئی، عوام میں بات پھیلائی جانے لگی کہ امام جو ہے وہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں، ان کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں
फैलाई गई, लोगों को मिलने से रोका गया, ताकि ये कहा जा सके कि इमाम अपनी तबीही मौत मरे हैं और इमाम इस दुनिया से रुखसत होते हैं, दारे फ़ानी से अलविदा कहते हैं। इमाम ज़माना बेएजाज़ इमामत इमाम के सामने हाज़िर होते हैं, लोगों की निगाहों से ओझल रह करके ख़ासुल ख़ास इमाम के घर वालों के साथ इमाम हसन अस्करी, अगरचे इमाम ज़माना 5 साल के थे मगर मासूम थे और इमाम थे, 5 साल के भी थे तब भी इमाम चूँकि थे, लिहाजा इमाम का गुस्ल कफ़न और इमाम की तजहीज़ और आखिरी उमूर जो है वो इमाम की इमाम वक्त ने अंजाम दिए और इमाम ज़माना की मदद से उनके ज़रिए से इमाम को के तदफीनी मराहिल अंजाम पाए और किसी तरीके से दुश्मन की निगाहों से इमाम अपने यानी 12वें इमाम अपने को बचाने में भी कामयाब रहे, क्योंकि इमाम की को ग़ैबत और पर्दे ग़ैबत में जाना था। अब आखिर में मैं गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए और समेटते हुए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस आपके हवाले कर दूँ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की एक हदीस बहुत मशहूर है। आप फरमाते हैं कि लैसतुल इबादतु कसरतुस सियाम वस्सलात बल इबादतु कसरतुत तअक्कुल कसरतुत तफक्कुर फ़ी अम्रिल्लाह। इबादत जो है वो बहुत ज़्यादा नमाज और रोज़े का नाम नहीं है। नमाज और रोज़ा यकीनन इबादत है, यकीनन अच्छा अमर है, मगर इससे भी ज़रूरी एक चीज़ है, वो ये है इमाम कहते हैं बहुत ज़्यादा नमाज और रोज़ा नहीं, कसरत का लफ्ज़ है। कसरत सौम व सलात जो है वो इबादत नहीं है, बल्कि असल इबादत जो है वो कसरत तअक्कुल फ़ी अम्रिल्लाह है, कसरत तफक्कुर फ़ी अम्रिल्लाह है। उमूर रब्बानी में इंसान गौर करे, फ़िक्र करे। इसीलिए कहा जाता है जब गौर और फ़िक्र करता है और इंसान आलिम बनता है तो ऐसे इंसान का सोना एक गैर आकिल और गैर आलिम और गैर मुतफक्किर जाहिल की इबादत से बेहतर होता है। दूसरी हदीस इमाम की जो इससे भी ज़्यादा शोहरत रखती है और ख़ासकर अय्याम अर्बईन में हम लोग बयान करते हैं उस हदीस को, इमाम फरमाते हैं अलामतुल मोमिन खम्सुन, मोमिन की 5 अलामतें हैं। पहली अलामत क्या है? 5 अलामतें मोमिन की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं। पहली खुसूसियत क्या है मोमिन की? पहली अलामत अत्तखत्तुम बिल यमीन, कि दाहिने हाथ में वो अंगूठी पहनता होगा, ये मोमिन की अलामत है। दूसरी अलामत इमाम जो बयान करते हैं वो फरमाते हैं सलातुल अहदा व खमसीन, दिन में 51 रकत नमाज पढ़ता होगा, यानी जो 17 रकत वाजिब है उसके अलावा 34 रकत नाफिला ये मोमिन नहीं छोड़ता है। जो इमाम का चाहने वाला सच्चा मोमिन है वो 51 रकत नमाज पढ़ता है, ये अलामात मोमिन में से है। उसके अलावा इमाम फरमाते हैं अल जहरो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जब नमाज़ पढ़ता है मोमिन तब वो नमाज जो अख़वाती नमाज हैं जैसे ज़ोहर और असर, तो नमाज के सूरत पढ़ने की सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरों से पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ता है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ता है, ये तीसरी अलामत है। चौथी अलामत मोमिन की क्या है? ताफ़ीर बिल जबीन, के जब सजदे में जाता है तो पेशानी को खाक पे रखता है। और 5वीं और अहम अलामत क्या है? खुदा सबको नसीब करे, जो गए हैं उनको मुकर्रर ये सादत नसीब हो, वो है ज़ियारतुल अर्बईन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना, ये मोमिन की अलामतों में से है। खुदा सबको तौफीक दे कि इमाम हुसैन की बार बार ज़ियारत नसीब हो, और जो नहीं जा सकता है वो अपने शहर में रह करके, अपने मकान में रह करके, अपने छत से या जहाँ से मुमकिन हो हरम इमाम हुसैन की तरफ नज़र करते हुए ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़े, और इस तरीके से इमाम हुसैन से मोहब्बत का भी सबूत दे और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इताअत को भी अंजाम देते हुए सच्चा आशिक़ इमाम हसन अस्करी और आशिक़ अहले बैत होने का सबूत फराहम करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।